امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا، ہوں گی میری امت کی عورتیں مگر بدبخت کپڑے پہن کے بھی ننگی پھر رہی ہوں گی۔ اب یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کی میں تشریح کر رہا ہوں، شرح بیان کر رہا ہوں۔ اب ہر ماں بہن بیٹی اپنے آپ کو اس حدیث کی تکڑی پہ تولے، وہ کہیں اس کی زد میں تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو پھر اس حدیث کے آخر میں آقا جو عذاب بیان کر رہے ہیں اس عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 4 دن کا کھیل ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی عورتیں ایک وقت آئے گا کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، اور شارحین حدیث نے لکھا کہ شریعت کی نظر میں عورت کپڑے پہن کر ننگی کیسے ہوتی ہے۔ نمبر 1، آقا کی اس حدیث کا معنی یہ ہے ایک وقت آئے گا عورتیں شارٹ ڈریس پہنیں گی، مختصر لباس پہنیں گی، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑا ہوگا، کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ حالانکہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے نا، نماز اپنے گھر میں مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا یہ بازو ننگا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے عورتیں پورے بازو پہنتی تھی، پورے بازو پہنتی تھی۔ پھر یہ ہے کہ گھروں میں ٹی وی آ گئے نا، تو جو ٹی وی دیکھے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ پکڑا۔ فلموں میں کام کرنے والیاں، ڈراموں میں کام کرنے والیاں، سٹیج شو پہ آ کے ڈانس کرنے والیاں، گانے گانے والیاں، جب گھر کی عورتوں نے دیکھا وہ بھی تو عورتیں ہیں، تو معصوم بچیوں نے کہا جیسے اس کے بال ہیں میں بھی ویسے بناؤں گی، جیسے اس کے کپڑے ویسے میں بھی پہنوں گی، وہ بھی تو عورت ہے میں بھی تو عورت۔ اور انہیں نہیں کسی نے بتایا کہ وہ تو کوٹھے والی ہے، وہ تو طوائف ہے، وہ تو کنجری ہے، وہ تو عزت بیچ کر زندگی گزار رہی ہے، اور تو شریف خاندان، شریف ماں باپ کی بیٹی ہے، تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر انہیں دیکھ کر عورتیں فیشن کرنے لگ گئیں، پھر بازو ہاف ہوئے، پھر ہاف سے بھی ختم ہو گئے، اور اب کانتوں تک بازو ختم ہو گئے عورتوں کے۔ اب گرمیوں میں آگے جو لباس آ رہا ہے نا، اور آگے جو فیشن چلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک بازو نہیں ہوں گے، بازو پورے ننگے ہوں گے۔ عورتیں بین والے کرتے پہنتی تھی، بین والے، کیوں؟ تاکہ یہاں گردن پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اور پھر اوپر موٹی چادریں بھی ہوتی تھی، اتنی شرم اور حیا ہوتی تھی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ بین ختم ہو گئے، بین۔ اب عورتوں کے گریبان اور گلے اتنے کھلے ہو گئے کہ ان کی چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آتی ہیں۔ ادھر اوپر سے عورت ننگی ہو گئی، ادھر بازوؤں سے ننگی ہو گئی، ادھر ڈھیلے ڈھالے کرتے ہوتے تھے، کھلے کھلے کپڑے، ٹائٹ لباس پہنا، چانک اتنے اونچے کر دیے کہ پیٹ نظر آنے لگ گئے، کھلی شلواریں ہوتی تھی تاکہ جسم کا جوڑ نظر نہ آنے پائے، اور پھر اس میں بل دیتے تھے، بلدار شلوار ہوتی تھی، شلوار۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس کی جگہ ٹائٹ پاجامے آ گئے کہ عورتوں کے جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ نظر آنے لگا۔ اور 1500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا جو عورتیں شارٹ ڈریس پہنیں گی وہ کپڑے پہن کر بھی شریعت کی نظر میں ننگی ہوں گی۔ نمبر 2، جو عورتیں ٹائٹ لباس پہنیں گی، ٹائٹ لباس، جو چست لباس ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے وہ ٹائٹ لباس کی وجہ سے خود ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کی شریعت کی نظر میں ٹائٹ لباس پہننے والی عورت کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہے، ننگی ہوتی ہے۔ شارٹ ڈریس پہننے والی شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتوں پہ کہ گرمیوں میں عورتیں پتلا لباس پہنے گی، باریک کپڑے، باریک کپڑے، کہ کپڑا پہنا ہوگا مگر اتنا پتلا اور باریک ہوگا کہ اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ اور تمہارے میرے نبی کی شریعت کی نظر میں ایسی عورتیں بھی کپڑے پہن کر ننگی ہوتی ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، میں کپڑے والے کی دکان پہ گیا،
تو میں نے کپڑے دیکھے تو میں نے کہا یہ تو بہت پتلے ہیں. قمیصیں دکھائی اس نے, پھر شلواریں. میں نے کہا یہ تو بہت پتلے ہیں. اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتلے ہیں, موٹے چاہیے. وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس بوڑھی عورتیں, جوان عورتیں وہ آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی پتلی شلواریں چاہیے ہمیں. یہ تو نے باری اور موٹا کپڑا رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اس حد تک شرم حیا غیرت مر چکی ہے عورتوں میں اور بوڑھیوں میں اور جوان بچیوں میں. اور 1500 سال پہلے میرے نبی نے خبر دی تھی کہ ہوگی میری امت کی عورتیں کلمہ میرا پڑھیں گی بدبخت, مگر کپڑے پہن کے بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں, جب تمہارے میرے نبی معراج پہ گئے تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرے رب نے جب مجھے دوزخ دکھائی, آقا فرماتے ہیں رأیت جبن خبیث الریح فی سیاح. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جہنم میں ایک کنواں دکھایا, جہنم میں کنواں بنا ہوا تھا کہ جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے, اور عورتوں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی اس کنویں سے جس میں پیپ تھی, جس میں گندگی تھی. عورتوں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا جبریل اس کنویں کے اندر کون بدبخت عورتیں ہیں کہ جن کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے؟ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں یتزیننا ما لا یحل لہن. یہ حضور کی حدیث ہے کہ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ ان چیزوں اور کپڑوں اور میک اپ کا سامان اس کے ساتھ اپنا بناؤ سنگار کرتی تھی جو رب اور رسول نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں رأیت رجالا, پھر جہنم میں نے اپنی امت کے کئی مرد دیکھے تقرض جلودہم بمقارید من نار. یہ لفظ حدیث کے. امام الانبیاء فرماتے ہیں آگ کی کینچیوں سے, جہنم کی کینچیوں سے ان کے جسم کا چمڑا کاٹا جا رہا تھا. رأیت رجالا, آقا فرماتے ہیں میں نے مرد دیکھے. میں نے کہا جبریل ما شان ہؤلاء, یہ کون بدبخت مرد ہیں کہ آگ کی کینچیوں سے جن کے جسم کا چمڑا کاٹا جا رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو اپنے جسم کو اس چیز سے سنوارتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے حرام کر دی تھی. امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو. اب آپ سوچیں گے مرد کے لیے کیا حرام ہے؟ مرد کے لیے عورتوں والی شکل بنانا حرام, کہ داڑھی بھی چٹ کروا دے اور مونچھیں بھی چٹ کروا دے. امام الانبیاء نے فرمایا جو میری امت کے مرد عورتوں کی صورت اختیار کرتے ہیں ان پر میرے رب کی لعنت ہوتی ہے. یہ حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. مونچھیں بھی گئی, داڑھی بھی گئی. داڑھی اور مونچھیں یہ مرد کی پہچان ہے, یہ مرد کی پہچان ہے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات میں فرشتوں کی ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرا کہ جن کی تسبیح یہ تھی سبحان من زین الرجال بالدہا وزین النساء بالزوائب. فرشتے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے کہ وہ ہمارا رب پاک ہے کہ جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے اور جس نے عورتوں کے سروں کو زلفوں سے سجاوٹ دی ہے. فرشتے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے. تو امام الانبیاء کے غلاموں داڑھی مونچھیں مڈوانا حرام شریعت میں, مگر اس حرام کو کوئی حرام سمجھ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے, یہ تو ہمارا تمدن ہے, یہ تو ہمارا لیونگ سٹائل ہے. اور اس میں ہم اس حد تک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جب آتا ہے نا ربیع الاول کا مہینہ تو حضور کے نالین مبارک کے بیج بنے ہوئے لوگ یہاں سینے پہ لگا لیتے. وہ نالین مبارک کا جو بیج وہ لوگ ٹوپیوں پہ لگا لیتے ہیں.